میں امداد سنگرور نیا بحران تیار کھڑا ہوا ہے. یہ بحران انتخابات کا ہے. یہ بحران کچھ عرصہ پہلے بھی پاکستان کی قوم نے دیکھا. جو بحران پیدا کر رہے تھے پہلے وہ اب جانے والے ہیں, اور جن کی مدت پوری ہو چکی ہوئی ہے, جو قدرتی طور پر ایکسٹینشن پر ہیں, وہ ایک نیا بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صدر مملکت جن کی مدت پوری ہو چکی ہے, مگر ظاہر ہے جب تک نئی اسمبلی نہیں وجود میں آتی, نئی پارلیمنٹ وجود میں نہیں آتی, تب تک عارف علوی صاحب اگر ریزائن نہیں کرتے تو وہ ایوان صدر میں بیٹھے رہیں گے, اور ان کے پاس وہی اختیارات ہوں گے جو صدر کے پاس ہیں. وہ ایک مسئلہ بن سکتے ہیں جو کہ جس طرح پہلے بھی بنتے آئے ہیں. پہلے بھی بڑی بار انہوں نے بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. بجائے صدر مملکت بننے کے انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو ایک ناجائز قسم کی سپورٹ تھی وہ کرتے رہے. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بنجار صاحب, جن کی ریٹائرمنٹ میں چند دن باقی رہ گئے ہیں, وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ جی وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے, وہ پھنس کر رہ گئے, الجھ کر رہ گئے. ظاہر وہ الزام کسی اور پر لگا رہے ہیں, لیکن پھنسے خود الجھے خود. اور ایک اور معاملہ ہے, وہ ہے آئی جی اسلام آباد کا. اب آئی جی اسلام آباد کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے. اتفاق سے تاریخ وہی ہے, مہینہ تبدیل ہے, 18 کی تاریخ, 1/8/9, یعنی آئی جی اسلام آباد ہیں, ان کو گرفتار کرنے کا جو آرڈر ہے. اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے, چیف جسٹس اسلام آباد نے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 1 اور 18 تاریخ تھی, 18 مارچ, اس کے لیے بڑا کردار ادا کیا تھا. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے وارنٹس تھے توشہ خانہ کے ریفرنس میں, جس میں عمران خان صاحب نائل ہوئے ہیں, اور جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تھی جو معطل ہو گئی, مگر اس کے باوجود عمران خان صاحب رہا نہیں ہوئے. تو 18 مارچ کو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے آرڈر ایڈیشنل سیشن کورٹ نے جاری کیے تھے. اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا. اچھا خاصا ہنگامہ ہوا تھا 14 اور 15 مارچ کو, اور پھر 18 مارچ میں عمران خان صاحب عدالتی گارنٹیز کے اوپر جب گئے پیش ہونے, تو اسلام آباد کے جو جوڈیشل کمپلیکس تھا وہاں پر اینٹ سے اینٹ بجا کر واپس آ گئے تھے. تو اب دوبارہ جو بڑی گرفتاری کے لیے عدالت نے آرڈر جاری کیے ہیں وہ 18 ستمبر. اور معاملہ ہے پرویز الہی صاحب کا. پرویز الہی صاحب کو عدالت نے کہا رہا کر دیں, اور لاہور ہائی کورٹ نے, اور انہوں نے ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل بغیر کوئی ایک ابہام بھی نہیں چھوڑا تھا کہ ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہو گئی اور پھر رہا کر دیا گیا تو پھر گرفتار کر لیے گئے. ایسا نہیں عدالت نے کیا. عدالت نے کہا کہ اگر پرویز الہی صاحب یہاں سے جب رہا ہوں گے تو ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکے گا, ان کو 16 MPO کے تحت نظر بند بھی نہیں کیا جا سکے گا. اور پھر یقینی بنایا کہ ایک پولیس افسر پرویز الہی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے لے جا کر ظہور الہی ہاؤس چھوڑیں گے. وہاں پر راستے میں اسلام آباد کی پولیس کھڑی ہوئی تھی, اور سادہ کپڑوں میں ملبوس وہ جگہ بدماشوں والے مفلر شفلر انہوں نے سر پہ باندھے ہوئے تھے, وہ پرویز الہی صاحب کو اٹھا کر لے گئے تھے. اور اس کے بعد پھر عدالتیں بلاتی رہیں کہ جی پرویز الہی صاحب کو کیوں گرفتار کیا, کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا. تو فائنل یہ ہوا کہ پھر پرویز الہی صاحب کی گرفتاری اور گرفتار کرنا, اور پھر ان کو عدالت میں نہ لانا, اور عدالت کو کوئی خاطر خواہ جواب نہ دینا, اس ساری صورتحال کے بعد اب لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد کو گرفتار کر کے 18 ستمبر کو پیش کیا جائے. اب یہ گرفتاری کس طرح کی ہوگی, ہنسا وہی ہے 18 1 اور 8/9 کا. اب اس پہ کیا ہوگا سمجھ نہیں آ رہی کہ پرویز الہی صاحب اب آئی جی کو پولیس گرفتار کر کے, لاہور کی پولیس, پنجاب کی پولیس, کیونکہ پنجاب کی حدود سے آئی جی نے اسلام آباد نے گرفتاری کی تھی, تو گرفتار کر کے لاہور ہائی کورٹ میں لایا جائے گا یا نہیں لایا جائے گا, یا پھر وہ کسی اور عدالت سے, جس طرح PTI کو حفاظتی ضمانت ہے, یعنی عمران خان صاحب کو, فواد چودھری کو, شاہ محمود قریشی کو, بشرا بی بی کو, جس طرح ان کو حفاظتی ضمانتیں ملتی نہیں, اس طرح شاید کوئی حفاظتی ضمانت لے لیں اور اس کے بعد عدالت میں آ کر پیش ہوں اور اپنا بیان وہاں پر بتا دیں کہ ہم نے گرفتار کیوں کیا ہے, یا ہم نے گرفتار نہیں کیا, سانوں نہیں پتا بھی کون چک کے لے گیا, کوئی پتہ نہیں ہے. پرویز الہی صاحب کا معاملہ بڑا سیدھا, سمجھنے والوں کے لیے بڑا جو ہے وہ سادہ سا معاملہ ہے. وہ یہ کہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو
بہت زیادہ سپورٹ دی حکومت بنانے میں اور پنجاب کی حکومت بنانے میں، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے جو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک محاذ بنایا تھا، کھڑا کیا تھا، اس میں عمران خان صاحب کو پراپر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے اقدامات سے طاقت ملتی رہی. سپورٹ تو چھوٹی چیز ہے، طاقت ملتی رہی. لہذا پرویز الہی صاحب جو ہے وہ تو ہے اسٹیبلشمنٹ کے قیدی. اب وہ ان کو رہائی ملے گی نہیں ملے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب تک تو یہی ہے کہ جی عدالتوں کے آرڈر نہیں چل رہے. میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں گزارش کی تھی کہ عدالتوں کے آرڈرز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو. وجہ سادہ سی ہے کہ عدالتیں ون سائیڈڈ چل رہی تھیں. عدالتیں مطلب غیر آئینی غیر قانونی کہیں یا ناجائز کہیں، وہ عمران خان صاحب کو ہر طرح کی سپورٹ دے رہی تھی. تو ظاہر جب اس طرح کی سپورٹ عمران خان صاحب کو مل رہی تھی تو پھر جن کے پاس طاقت ہے انہوں نے عدالتوں کو کہا کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ عمران خان کی عدالتیں ہیں تو پھر ہم بھی طاقتور لوگ ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کو آپ رہا کروا کے دکھائیں ہم سے، پھر پرویز الہی کو آپ چھڑوا کے دکھائیں. تو پھر یہی ہوا. سارے پھر اندر ہیں. پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ جو عمران خان صاحب، پرویز الہی، قریشی صاحب اور کچھ اور لوگ. دوبارہ تو ایک تو یہ معاملہ ہے، اب دیکھتے ہیں آئی جی گرفتار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ایک اور مورچہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. چیف جسٹس جانے والے ہیں. آرمی چیف عمران خان صاحب کے تھے قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو سپورٹ حاصل تھی، ان کے ساتھ بگاڑ بیٹھے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے جو آئی ایس آئی چیف تھے ان کو جو فیض حمید صاحب ان کا تبادلہ کر لیا گیا تھا. اب چیف جسٹس صاحب جو آخری امید تھی، جو بہت حد تک عمران خان صاحب کو سپورٹ دے رہے تھے، طاقت فراہم کر رہے تھے، انہوں نے فائنلی آج ایک اسلام آباد میں ایک تقریب میں ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہم سے نہیں ہوا جو ہم کرنا چاہتے تھے. الفاظ ان کے کچھ اور تھے، مطلب یہی تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کے لیے جو فیڈرل پارٹی ہوگی، فل کورٹ ریفرنس ہوگا، وہ اس میں بھی نہیں جائیں گے. کیسے جائیں گے فل کورٹ ریفرنس میں؟ اس سے پہلے عدالتوں میں جو معاملات چلتے رہے تو چیف جسٹس صاحب سے جو بار ہے وہ حکومت اور یوں سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا ایک ڈیمانڈ کرتی رہی کہ یار یہ 3-4 ہم خیال جج صاحبان کو بٹھا کر آپ فیصلے مت کریں، جو خاص طور پر آئینی معاملات ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے آئینی معاملات میں الجھا کے رکھا گیا، اور جو پارلیمنٹ کی قانون سازی ہے اس کے اوپر آپ ذرا بیٹھے. پنجاب کے انتخابات ہیں اس کے اوپر بیٹھے. 63A کا معاملہ ہے، اس کے اوپر فل کورٹ کو بٹھائیں، تمام فل کورٹ میٹنگ بٹھائیں اور اس کے اوپر ڈسکس کر کے اور پھر معاملات کو آگے لیں. اس طرح ہٹ درمی سے کام نہ لیں. دوبارہ انہوں نے نہیں مانا تھا. اور فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے ہر چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ پر، تو وہ فل کورٹ ریفرنس ان کے اعزاز میں بھی تھا. لیکن آج جو اسلام آباد سے خبریں آئیں کہ وہاں پر ان سے پوچھا گیا صحافیوں نے کہ جی آپ فل کورٹ ریفرنس میں جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی آج جو خطاب کیا کیا آپ کا اس سے مطلب روح راضی نہیں ہوا کہ آپ بور نہیں ہوئے کہ کل بھی میں آپ کو بور کرنے آ جاؤں. تو اس طرح کی بات جسے سمجھا جا رہا ہے کہ وہ فل کورٹ ریفرنس میں نہیں جانا چاہ رہے. بہرحال اب چیف جسٹس صاحب نے تو جو کچھ ایک کردار اپنا ادا کرنا تھا، عمران خان صاحب کو جتنی سپورٹ فراہم کرنی تھی، گڈ ٹو سی یو کہہ کے جتنا آئین اور قانون کا مذاق اڑوانا تھا انہوں نے اڑا لیا. وہ جا رہے ہیں. اب نئے پر نکال رہے صدر مملکت. ان کے متعلق خبر ہے کہ وزیر قانون نے ان سے ایک ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جو چوہا رپورٹ ہے جس کو کہا جائے، جو اندر کی خبر میڈیا لا رہا ہے، وہ ابھی تک تو آفیشیلی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، لیکن میڈیا سورسز سے جو خبریں دے رہا ہے وہ یہ کہ صدر مملکت صاحب جو ہیں اب کسی بھی وقت عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں. اگر صدر مملکت نے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا تو پھر ایک نیا بحران ہوگا. اس سے پہلے صدر مملکت نے ایک ایک قدم پر اس ملک کو بحران سے دوچار کرنے کی کوشش کی. عمران خان صاحب نے 3 اپریل کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے خلاف اپنے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے رولنگ دلوائی تھی. اچھا، اس رولنگ کی بنیاد پر
عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو ایک ایڈوائس بھیج دی جو کہ پہلے سے تیار کی گئی تھی. ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا کہ جی میں اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہوں, اور عمران خان صاحب کا بیان جو ہے وہ ابھی ٹی وی چینل پر نشر ہو کے ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ صدر صاحب نے ایڈوائس منظور کر لی, اسمبلیاں توڑ دی تھی صدر صاحب نے. اس کا چیف جسٹس صاحب نے خود نوٹس لیا تھا اور 7 اپریل 2022 کو اسمبلیاں بحال کر دی تھی. تو صدر صاحب نے عمران خان صاحب کی اتنی سہولت کاری کی کہ انہوں نے آئین ایک طرح سے توڑ دیا تھا. یعنی جو عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے, جو قومی اسمبلی سے اعتماد کھو چکے ہوئے تھے, جن کے خلاف نمبر شو ہو چکا ہوا تھا قومی اسمبلی میں, لیکن ایک غیر آئینی رولنگ کی بنیاد پر صدر مملکت نے اسمبلی توڑ دی. اور اسمبلی جو ہے وہ نہ صرف توڑی بلکہ اس کے بعد جب دوبارہ اسمبلی بحال ہوتی ہے, تحریک عدم اعتماد بحال ہوتی ہے, تو عارف الوی صاحب دوبارہ ملک کو بحران سے دوچار کرنے کے لیے منتخب وزیر اعظم جو ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے جانے کے بعد, شہباز شریف, ان کا حلف نہیں لیتے, ان کی کابینہ کا حلف نہیں لیتے, پھر جا کر ان کے ذرا اسکرو کو ٹائٹ کیے جاتے ہیں کسی طریقے سے. اس کے بعد وہ ذرا کابینہ کے دوسرے مرحلے کے جو ارکان ہوتے ہیں ان سے وہ حلف لیتے ہیں. تو اب صدر مملکت دوبارہ وہی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. اس سے عام انتخابات کی تاریخ, حالانکہ جو گزشتہ اسمبلی ہے وہ یہ قانون بنا چکی ہوئی ہے کہ اسمبلیوں کی تاریخ دینے کا اختیار جو ہے وہ ہوگا الیکشن کمیشن کو. ایک متنازع معاملہ ہے, لیکن پھر مردم شماری کا معاملہ آ جاتا ہے کہ مردم شماری کی اگر منظوری ہو جاتی ہے تو پھر آئین یہ کہتا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے. اب صدر صاحب کے لیے خبریں آ رہی ہیں کہ صدر صاحب نے اب یہ سوچنا شروع کر دیا ہے, پر تولنا شروع کر دیا ہے کہ جی وہ اب تاریخ دیں گے نئے عام انتخابات کی. اب اگر صدر صاحب وہی کردار ادا کریں گے جو پنجاب کے انتخابات کے اوپر انہوں نے کیا تھا, 30 اپریل کی تاریخ دے دی تھی, تو ایک ملک بحران کے اندر چلا گیا ہوا تھا. صدر صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے بڑی کوشش کی تھی کہ آرمی چیف کا جو تقرر کا نوٹیفیکیشن ہے, جو وزیر اعظم نے جو سمری بھیجی ہے اس کے اوپر دستخط نہ کریں, نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو. انہوں نے بڑی کوشش کی اور یہ شو کیا کہ وہ عمران خان کی مرضی کے بغیر وہ آرمی چیف کا تقرر نہیں کریں گے. آئے لاہور, عمران خان صاحب سے بنی گالہ میں ملاقات کی, اور اس کے بعد پھر ایوان صدر سے خبر آئی کہ صدر صاحب نے دستخط کر دیے سمری پر جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف مقرر کرنے کی. تو صدر صاحب ایک عجیب و غریب قسم کا ایک کردار ادا کرتے رہے. چیف جسٹس صاحب وہی کردار ادا کرتے رہے, اس سے پہلے فیض حمید وہ کردار ادا کر رہے تھے. تو اب آخری ایک کہہ لیں کہ ایک مورچہ عمران خان صاحب کے پاس بچا ہے, جو عمران خان صاحب کے لیے کر تو کچھ نہیں سکتا لیکن ایک دھول اڑا سکتا ہے, ایک جس کو کیا کہا جائے طوفان بدتمیزی برپا کر سکتا ہے. تو وہ صدر صاحب کریں گے, گند گھول سکتا ہے جو, تو صدر صاحب وہ شاید کریں. لیکن امکان کم ہے کہ جو حالات ہیں ان حالات میں جب عدالتوں کے آرڈرز جو ہیں وہ یوں فائلوں میں بند کر کے رکھ دیے جاتے ہیں کہ, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ان عدالتوں کو عدالت نہیں مانا جا رہا, تو پھر صدر مملکت جن کی مدت پوری ہو چکی ہو اور جو جن کے متعلق یہ ہو کہ وہ کسی بھی لمحے یا وہ استعفیٰ دے دیں گے یا ان سے استعفیٰ لے لیا جائے گا, تو وہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں, وہ کتنا ایک بحران کریٹ کر سکتے ہیں. اب معاملہ جو ہے وہ ان سے صدر مملکت, عمران خان صاحب کے چاہنے والے, چاہے وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہوں, ان سے اب معاملہ جو ہے آگے نکل جائے گا, کیونکہ ستمبر ہے, چیف جسٹس بھی جائیں گے, کچھ اور فیلڈنگز تھیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی, وہ بھی وہاں پر بھی کوئی نئے فیلڈرز آ جائیں گے, تو حالات اکثر بدل جائیں گے. اس لیے میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ ستمبر میں گیم جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو جائے گی. ابھی 1-2 دن کے بعد آپ اور بڑی چیزیں ہوتی ہوئی آپ دیکھیں گے پاکستان میں, کچھ ایسا جو شاید پہلے آپ نے نہ دیکھا ہو. حالات اسلام آباد جب ہم بات کرتے ہیں یاروں دوستوں سے, لاہور میں جب بات ہوتی ہے, لندن سے جب نواز شریف صاحب کے متعلق کوئی چیز معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے متعلق اگر کوئی چیزیں پتہ کرتے ہیں, اور پھر باقی جو ظاہر اصل طاقتور ہے, تو وہاں سے جو کچھ فیلز آتی ہیں تو وہ کوئی اچھی نہیں ہے, اور وہ اچھی اوورال تو ظاہر سسٹم کے لیے نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والوں کے لیے. تو 15 ستمبر 16 ستمبر اور اس کے بعد حالات بدل جائیں گے.
بہت زیادہ بدل جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.